اللہ کی توحید پر ڈٹ جانا کہ دشمن کچھ کرے، مقابلہ جتنا ہو اس کے لیے تیار ہو جاؤ، اپنے آپ کو آگ میں جھونک دو لیکن خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے۔ دشمن کا مقابلہ کر کے اس دشمن کے غلط چیز کو توڑ پھوڑ کر دینا، یہ جرأت ابراہیم علیہ السلام نے سکھائی ہے اور بتوں کو توڑنے کا انداز سکھایا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ابراہیم کی ملت کی ہیں جو امت محمدیہ میں منتقل ہوئی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بڑی مختصر بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم مسلمانوں کی یہ خوبی ہے کہ سب نبیوں کو مانتے ہیں، سب رسولوں کو مانتے ہیں، سب پر ایمان رکھتے ہیں، سب کو معصوم سمجھتے ہیں، سب کا احترام اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جیسے اپنے نبی کی توہین کو کفر سمجھتے ہیں، کسی نبی کی شان میں گستاخی کو بھی کفر سمجھتے ہیں، جیسے اپنے نبی پر ایمان لانے کو فرض سمجھتے ہیں، ایسے تمام انبیاء پر اجمالی ایمان۔ اجمالی کا معنی ہے کہ جس نبی کو جو اللہ نے دیا بنایا ہمیں پتہ ہے نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے وہ حق ہے، یہ اجمالی ایمان ہوتا ہے۔ لیکن 3 نبیوں کے ساتھ ہمارے 3 رشتے ہیں اور وہ بڑے مضبوط ترین رشتے ہیں۔ ایک رشتہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کہ ہم سب اولاد آدم ہیں، آدم کے بچے ہیں، آدم کے بیٹے ہیں۔ اب بھی کوئی شرارت بچہ کرے گا بندے دا پتر بان، آدم دا پھل بان، انسان کا بچہ بان، تو ہم اولاد آدم ہیں۔ دوسرا ہم سب کا ایک رشتہ ہے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبیوں میں ابراہیم کے بعد جتنے نبی آئے ہیں حضور تک سب کے سب ابراہیم کی اولاد میں آئے ہیں، باہر سے کوئی نبی نہیں آیا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسحاق بھی تھے، یعقوب بھی تھے، اسماعیل بھی تھے۔ اسماعیل کے اولاد میں حضور آئے ہیں، اسحاق کی اولاد میں یعقوب آئے ہیں، یعقوب کی اولاد میں یوسف آئے ہیں، آگے ان کی نسل چلی ہے تو موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، ہارون علیہ السلام آئے ہیں، ادریس، باقی نبی آتے رہے۔ تو یہ سب کے سب حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہیں۔ ابراہیم اس قبلے والے نبی تھے جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو ہمارا تعلق حضرت ابراہیم کے ساتھ ملت کا ہے۔ ملت کہتے ہیں پیروکار کو، جو جس کی اتباع کی جائے، ہم ان کے متبع ہیں، ان کی ملت میں شامل ہیں، یعنی ان کی پیروی کرنے والوں میں۔ صرف ہم نہیں، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم کی ملت میں ہیں۔ اللہ نے حکم دیا واتبع ملت ابراہیم حنیفا، محبوب تو بھی ابراہیم کی ملت کی پیروی کر۔ تو علماء نے لکھا ہے 60 چیزیں ایسی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی تھیں، ان سے اللہ نے پہلے کروائیں، پھر ابراہیم کے بعد باقی نبیوں میں چلیں، اور وہ ساری کی ساری کامل طور پر حضور کو ملی۔ تو تیسرا رشتہ ہمارا حضور سے ہے کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہیں۔ آدم کی اولاد ہیں، نوح کی ملت ہیں، اور محمد کریم کی امت ہے۔ اب تینوں سے ہمیں وراثت میں ایک ایک چیز ملی ہے۔ آدم سے وراثت میں ملی ہے توبہ۔ آدم کی سب سے بڑی خوبی کہ اپنے آپ کو اظہار کر دینا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اپنی غلطی پر اترانا نہیں، اکڑنا نہیں۔ ہم غلطی کر کے اتنے اکڑ جاتے ہیں، جو کیا ٹھیک کیا ہے، اس پر 1000 دلائل پیش کریں گے، بھائی صحیح نہیں ہے تو قبول کر لو مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ شیطان میں اور انسان میں جو بڑا فرق ہے نا وہ یہی ہے کہ شیطان نے بھی غلطی کی، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، آدم نے بھی غلطی کی، وہ کھا لیا۔ جب اللہ نے شیطان سے پوچھا کیوں نہیں سجدہ کیا، اکڑ کے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو اس سے بہتر ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، میں تو اوپر جاتا ہوں، یہ نیچے آتا ہے، تو میری عزت زیادہ ہے، اس لیے میں کیوں سجدہ کرتا۔ تو کہہ دیتا نا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو نے یہ تو دیکھا کہ اس کی حیثیت کیا ہے، یہ نہیں دیکھا حکم کون دے رہا ہے۔
جب رب کا حکم ہے تو پھر کیا ہے؟ اس لیے حضرت عمر کے متعلق آتا ہے نا کہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کہا ہمیں پتہ ہے تو پتھر ہے، نفع نقصان کا مالک نہیں، لیکن میں نے پیغمبر کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا، اس لیے تجھے بوسہ دے رہا ہوں کہ میرے نبی نے ایسا کیا تھا، خدا کا حکم ہے بس۔ تو اللہ کا حکم اس نے نہیں سمجھا، اس نے اپنا تکبر سامنے رکھا۔ اور جب اللہ نے انسان کو کہا کہ کیوں کھایا ہے، تو اس نے کوئی اکڑ کی بات نہیں کی کہ میں کیوں نہ کھاتا جب جنت کی نعمت تھی اور تو نے دی تھی، پتہ نہیں کوئی باتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ فوراً کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ غلطی ہوئی ہے معاف کر دے، تو نہیں بخشے گا تو میں کہاں جاؤں گا۔ تو انسان تب انسان ہوتا ہے جب وہ غلطیوں پر نادم ہو اور غلطی ماننے والا ہو۔ ایک بزرگ کے متعلق آتا ہے کہ ان کے ایک مرید بڑے کامل بن گئے، اب انہوں نے اس کو اجازت خلافت دینی تھی کہ مرید صاحب آج کے بعد پیر بن جائیں گے، اب یہ بھی خلافت کریں گے، اپنا آگے پیری مریدی کا سلسلہ۔ تو اس مرید نے کہا کہ حضرت مجھے کوئی وصیت فرمائیں، نصیحت کر دیں، آخر میں جاتے ہوئے کوئی نہ کوئی، ویسے تو آپ نے ساری زندگی میں اچھا پڑھا۔ تو انہوں نے ایک عجیب جملہ کہا کہ بیٹے نہ خدا بننا نہ نبی بننا۔ وہ ہل گیا، اس نے کہا ساری زندگی آپ کی خدمت کی، آپ کی نوکری کی، آپ نے ہمیں اللہ اور نبی کا راستہ بتایا ہے، اب میں خدا اور نبی بن جاؤں گا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، شیطان تمہیں خدا بھی بننے کو کہے گا، نبی بننے کو بھی کہے گا۔ خدا یہ ہے کہ جو چاہے وہ کرے، اس کو خدا کہتے ہیں، اس سے کوئی نہ پوچھے۔ یہ نہ سوچنا کہ میں جو چاہوں کروں اور مجھ سے کوئی نہ پوچھے، یہ خدائی کا دعویٰ ہے۔ اور نبی بننے سے یہ روک رہا ہوں کہ سب کو اپنے تابع نہ کرنا، کہ جو میں کر رہا ہوں سب میری بات پہ ہاں ہاں کریں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، میں ان پر اپنا صرف قانون نافذ کرتا رہوں، کسی کی بات نہ سنوں، کسی سے بات نہ کروں، بس صرف بتاؤں کہ یہ میرا حکم ہے، اس کو پورا کرو۔ تو یہ نبی تو کر سکتا ہے، عام آدمی نہیں کرتا۔ اگر ایسا کرو گے تو تم نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو پہلی چیز ہماری آدم علیہ السلام سے نسبت ہے۔ دوسری نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ سیدنا ابراہیم کی بہت ساری باتوں میں سے جو اس امت کو حضور اللہ نے دی ہیں، ان میں حج ابراہیم کی یاد ہے، خود بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، زمزم ابراہیم و اسماعیل کی یاد ہے، صفا مروہ کی دوڑ ابراہیم و اسماعیل اور بی بی ہاجرہ کی یاد ہے، کعبۃ اللہ، اسی طریقے سے بیت اللہ کا طواف کرنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، مینا میں قربانی کرنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، عرفات میں ٹھہرنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، مزدلفہ میں جانا ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے۔ ایسے ہی رمی جمار، جہاں جہاں شیاطین کو کنکر مارے جاتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جیسے ابراہیم کے پاس تھیں، ابراہیم سے حضور کے پاس منتقل ہوئیں، حضور سے ہمیں ملیں۔ بھئی حضور ابراہیم کے پابند تو نہیں تھے، فرمایا نہیں، اللہ نے ہم سب کو ابراہیم کی ملت میں بنایا ہے، اور ہمارے باپ نے یہ اچھے کام شروع کیے تھے، اس لیے وراثت میں اللہ نے ہمیں دیے، ہمارے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو ادا کریں۔ ان میں سے ایک قربانی ہے، سفید کپڑا پہننا، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی علامت ہے۔ آنکھوں میں سرما ڈالنا، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی علامت ہے۔ مونچھوں کو کتروانا اور داڑھی کو رکھنا، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی علامت ہے۔ بغلوں کے بال صاف کرنا، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی علامت ہے۔ ناخون ہاتھوں اور پاؤں کے کاٹنا، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی علامت ہے۔ حضرت ابراہیم کا اپنا ختنہ 80 سال کی عمر میں ہوا تھا، یعنی یہ ختنے کی سنت وہاں سے شروع ہوئی ہے۔ پھر بال سفید ہوں اور ان سفید بالوں کا حیا اور لحاظ کرنا، یہ ابتدا بھی ابراہیم علیہ السلام سے۔ گھوڑے پر سواری کرنا، یہ ابتدا بھی سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ عصا لے کر ہاتھ میں چلنا، یہ جیسے ہمارے بزرگ مشائخ کئی لوگ ہاتھ میں سوٹی لے کے رکھتے ہیں، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ادا ہے۔ اور بھی کئی چیزیں ہیں جو حضرت مہمان نوازی ابراہیم علیہ السلام کی ادا ہے۔ اللہ کی توحید پر ڈٹ جانا کہ دشمن کچھ کرے
مقابلہ جتنا ہو اس کے لیے تیار ہو جاؤ، اپنے آپ کو آگ میں جھونک دو لیکن خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے۔ دشمن کا مقابلہ کر کے اس دشمن کے غلط چیز کو توڑ پھوڑ کر دینا، یہ جرأت ابراہیم علیہ السلام نے سکھائی ہے اور بتوں کو توڑنے کا انداز سکھایا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ابراہیم کی ملت کی ہیں جو امت محمدیہ میں منتقل ہوئی۔ ان میں سے ایک چیز قربانی ہے۔ قربانی میں خاص طور پر یہ ایام آ رہے ہیں، ایک تو آج اور کل کے ایک دو مسئلے عرض کر دیتا ہوں، باقی باتیں کل بھی آپ کو کچھ بتاؤں گا، کچھ اگلے ہفتے میں بھی قربانی کے مسائل عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کل انشاءاللہ چاند نظر آئے گا۔ اس عشرہ ذوالحج، جو ذوالحج کے پہلے 10 دن ہیں، اس کو عشرہ ذوالحجہ کہا جاتا ہے۔ اس کو ذوالحج ایک تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حج کا مہینہ ہے، دوسرا اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اشہر حرم، حرمت والے 4 مہینے قرآن میں ہیں، جن میں ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحج کا مہینہ، محرم کا مہینہ اور رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے اللہ کے ہاں باقی مہینوں میں زیادہ احترام والے ہیں۔ رمضان فضیلت والا ہے، یہ احترام والے ہیں، اس میں اعمال کی فضیلتیں زیادہ ہیں، لیکن اللہ کے ہاں حرمت والے مہینے جو ابراہیم علیہ السلام سے چلے آ رہے ہیں وہ یہ 4 مہینے۔ تو ان میں سے ایک مہینہ ذوالحج ہے کہ وہ حرمت کا مہینہ ہے، دوسرا اس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ حج کا مہینہ ہے، ان دنوں میں حج ہوتا ہے، تیسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ وہ قربانی کرنے کا مہینہ ہے اور اس کے قربانی کے احکامات۔ اس میں ایک عمل تو یہ ہے کہ جو شخص قربانی رکھے وہ بھی، اور اگر کسی شخص میں طاقت نہیں اور نہیں رکھ سکتا تو کل شام کو چاند نظر آئے گا، مسنون عمل ہے، ہاتھوں پاؤں کے ناخن، اپنے جسم کے زائد غیر ضروری بال ان کو اکھڑوا کے صاف کرا کے، اپنی حجامت کرا کے زیر ناف اور بغلوں کے بال جھاڑنا، صاف کرنا، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ان علامات میں سے۔ ایسا کر لے اور پھر 10 دن پورے جسم کے بالوں اور ناخنوں کو کچھ نہ کہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عمل چلا ہے اور حضور کی امت میں ہے۔ تو جو لوگ قربانی کریں اور حج پہ جائیں ان پہ ہے افضل کہ وہ ایسے کریں، اور وہ ان کو بڑا اجر ملتا ہے۔ حج والوں کو تو کاٹنے پر دم آئے گا، لیکن عام آدمی جو ہے وہ حج والوں کی مشابہت کرے۔ جس آدمی نے قربانی رکھنی ہے وہ بھی ایسے کرے، اور اگر کسی نے نہیں رکھنی تو اگر ان بالوں کو نہیں کٹوائے گا تو حجاج کی مناسبت کی وجہ سے اجر سے یہ بھی محروم نہیں ہوگا، اس کو اجر ملے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں ہر دن کا روزہ نفلی روزوں کے 1 سال کے برابر ہے، اور ہر رات کی عبادات میں لیلۃ القدر کی عبادت جیسا اجر ملتا ہے۔ ایک ہے لیلۃ القدر کی فضیلت کہ اس میں فرشتے اترتے ہیں، روح آتی ہے، اللہ کی رحمت پھیلتی ہے، اللہ اپنی شان کریمے پہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں، وہ ایک کیفیت ہے۔ ایک ہے کہ اس رات میں جو نیکی کی ہے اس کا اجر آپ کے حصے میں ملتا ہے کتنا، جتنا لیلۃ القدر میں ملتا ہے ان 10 راتوں میں ہر رات اللہ وہی اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو وہ اجر کی یہ بابرکت راتیں ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ فجر میں ہے والفجر، فجر کے وقت کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ علماء نے لکھا ہے یہی یکم کی رات سے لے کر 10 کی رات تک ہر رات اپنی جگہ بڑی بابرکت ہے۔ تو 10 راتوں کی قسم۔ یہ جو نفلی روزے ہیں علماء نے لکھا ہے ہر دن کے روزے کا اجر 1 سال کے نفلی روزوں کے برابر ہے، اور جو 9 تاریخ کو روزہ رکھے گا جس کو ہم حج کا روزہ کہتے ہیں اس کو 2 سال کے نفلی روزوں کا اجر ملے گا، چونکہ عید کے 10ویں دن اس نے روزہ نہیں رکھنا اور رکھ بھی نہیں سکتا، وہ تو کھانے پینے کا دن ہے، تو اس دن روزہ نہیں ہوگا، اس لیے یہ جو 9 کا روزہ ہوگا وہ 2 سال کے برابر اجر ملے گا۔ باقی انشاءاللہ قربانی کے مسائل، اس سے متعلق کئی باتیں کل بھی اور اگلے ہفتے بھی عرض کریں گے،
اور کل شام کو انشاءاللہ ہماری یہ صورت مکمل ہوگی، دعا ہوگی، آپ خود بھی آئیں، اپنے دوستوں کو بھی بے شک دعوت دے کے آئیں، تاکہ چلو اور کچھ نہیں تو صورت کے آخری سبق میں جو دوست شریک ہو جائیں گے ان کو بہت فائدہ ہوگا، ترغیب بھی ہو جائے گی۔ آگے ہم نے سورہ نساء پڑھنی ہے، اور وہ اتنی اہم صورت ہے کہ اس میں عورتوں کے مسائل اور مختلف چیزیں، اور اس میں میراث، اور اسی طریقے سے کن عورتوں سے پردہ کھولنا ہے، کن سے کرنا ہے، ان سے رشتہ داریوں کے تعلقات، بڑی تفصیل اس صورت کے اندر ہے۔ اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، اور ہر آدمی شوق کے ساتھ خود بھی آئے، دوسروں کو بھی اس میں شامل کرے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا کرے۔